اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 17 اور سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ ہے۔ کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ کون قرآن بھی آ جائے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو، رہنما امام رہی ہو، امام و رحمہ، وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا ایسے لوگ بھی قرآن کا یعنی انکار کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے، کس کا؟ قرآن کا، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ سو یا چنانچہ اے نبی آپ اس سے شک میں نہ پڑیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک میں پڑیں گے۔ یہ تو بتایا کس کو جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو۔ بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اکثر کی بات کیا ہے؟ اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لاتے بھی ہیں تو زبانی کلام ہی لاتے ہیں۔ تو اکثریت جو ہے وہ کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ قرآن کی آیات تلاوت کرنے کے بعد اندازہ لگانا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ بینہ، شاہد، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ علماء تفسیر نے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن بینہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واضح دلیل، تو اس سے مراد نبوت کی نشانیاں اور دلائل بھی ہیں، اور بینہ سے مراد عقلی دلیل قرآن مجید ہے، اور شاہد، تو شاہد سے مراد قرآن مجید ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صدق کا شاہد ہے، گواہی دے رہا ہے قرآن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات آپ پر نازل ہوئی تھی، تورات آپ کے پاس آئی تھی، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی شہادت موجود ہے، اور وہ اس نے بھی شہادت دی، گواہی دی۔ یتلوہ، تلا یتلو کا معنی ہے پیچھے آنا، مراد اس کی تائید کرنا ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری، فرما برداری کر رہا ہو قرآن کی روشنی میں، تو ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس نہ رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل ہے، نہ کوئی شاہد، اور نہ کوئی اور پہلی آسمانی کتاب جو ان کی تائید کرے۔ یہ مطلب سب سے درست اس لیے کہا گیا ہے، درست بات یہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ اسی سورہ ہود میں تقریباً ہر نبی نے یہ کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں، میں روشن دلیل پر ہوں، برہان ہے میرے پاس۔ یہاں پر میں آپ کو نوح علیہ السلام کا بیان دکھا دیتی ہوں، یہ سورہ ہود ہی ہے، 28 نمبر پر، آیت نمبر 28 ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا؟ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزموکموہا وانتم لہا کارہون۔ اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ واضح دلیل پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہو، تم اس سے ناواقف ہو، تم کو پتہ ہی نہ ہو، تو کیا ہم زبردستی اسے تم پر چپکا دیں، زبردستی تم پر تھوپ دیں، جبکہ تم اس سے نابینا ہو؟ فَأُمِّيَتْ، کیا فرمایا؟ یہاں پر ترجمہ ہے اندھوں میں، یعنی وہ اندھوں سے ظاہر ہے وہ چیز پوشیدہ ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، جبکہ معاملہ بھی یہ ہے کہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، اور بھی تمام نبیوں نے، رسولوں نے یہ بات فرمائی۔ تو یہاں بینہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں بھی دیکھیں آپ، یہ ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے کس پر ہوں؟ واضح ہدایت پر ہوں، واضح دلیل پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں۔ آپ یوں سمجھیے
کہ ہر نبی اپنی قوم سے یہ کہتے رہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی نبوت کی واضح نشانی دے کر ان کو بھیجتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا معجزہ جس کی ایک صورت کی مثال پیش نہیں کی جا سکی، وہ اللہ کی طرف سے آپ کا شاہد ہے، گواہ ہے۔ اسی طرح تورات بھی آپ کے حق ہونے کی شاہد ہے۔ اور بینہ کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ بینہ سے مراد عقل سلیم بھی ہے، جیسے عقل سلیم کی بھی اللہ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے کہ عقل سلیم کے ذریعے سے بھی انسان حق کو پہچاننے کی، اللہ کے نبی کو پہچاننے کی، قرآن کو پہچاننے کی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، انسان کوشش کرتا ہے اور عقل سلیم اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو مراد عقل سلیم اور وہ فطرت سلیمہ ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ عہد ایک آپ نے قرآن میں پڑھا ہے سورہ اعراف میں، جو ہم پڑھ چکے ہیں، ارسطو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا ہر شخص اپنے آپ پر شاہد بنایا گیا ہے کہ کل کو تم یہ نہ کہو گے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اور وہ ہے کیا؟ توحید الہی اور اپنے رب کی پہچان۔ الستو بربکم، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ جواب دیا تھا نا۔ تو اسی طریقے سے حدیث شریف ہے، بخاری شریف، اسی طریقے سے حدیث شریف بھی ہے، یہ دیکھیں ہمارے سامنے بخاری شریف ہے اور کتاب الجنائز، حدیث نمبر کیا ہے؟ 1385، اور اس کے راوی ہیں آدم بن ابی ایاس۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت کیا ہے؟ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی، یعنی کیا وہ لوگ جو فطرت سلیمہ پر قائم ہیں، عقل سلیم سے کام لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ بھی آ چکا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن، اور اس سے پہلے تورات بھی اس کی شہادت دے رہی ہے، جو رہنما بھی ہے یعنی امام بھی ہے اور احمد بھی، تو کیا یہ لوگ ان کی طرح ہیں جن کے پاس نہ رب کی طرف سے کوئی بینہ ہے، نہ کوئی اس کی طرف سے شاہد، اور نہ گزشتہ کسی آسمانی کتاب کی شہادت؟ ہرگز نہیں۔ ایک مومن اور دوسرا کافر دونوں ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، فرمایا کہ اور جو اس کے ساتھ کفر کرے، خواہ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کافر ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ فرمایا کہ آگ ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب اور اپنی آگ سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے، اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ اللہ نے فرمایا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بظاہر تو خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، عقل ہوتے ہوئے بھی بے عقلوں والے کام کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، صرف نام کے مسلمان ہیں اور کچھ کام کے نظر نہیں آتے۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 15 میں تلاوت کیا تھا کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں، ان کو بدلہ دیں گے اور ان کو ملتا بھی ہے۔ لیکن دنیا کے طالب کا معاملہ بالکل الگ ہے، لیکن جو آخرت کا طالب ہے اس کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ دنیا کے طلبگار اسلام کو قبول نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہیں، لیکن وہ شخص جس کے پاس اسلام کی حقانیت کی روشن دلیل بھی ہو اور اس کے ساتھ ایک سچا گواہ گواہی بھی دے رہا ہو، جیسے کہ تورات کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، تورات جیسی سراپا ہدایت کتاب بھی اس کی صداقت کا بار بار اعلان کر رہی ہو، تو وہ تو کسی قیمت پر اسلام سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور نہ کسی پریشانی، مشکل، بلا، مصیبت، وبا سے ڈر کر نہ حق کو چھوڑے گا، نہ راہ راست کو چھوڑے گا۔ اور جو بیچارہ بدقسمت ہے جس نے اپنے راستے بند کر لیے ہیں، حق سے منہ موڑ لیا ہے، تو ان کے لیے آپ کتنے ہی دلائل پیش کر دیں، کتنی ہی نشانیاں دکھا دیں، ان کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے دلائل، شواہد جتنے بھی ہوتے رہیں، اس کے باوجود دین مبین کا وہ انکار کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، آگ کے سوا اور کیا ان کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے خود اپنے لیے وہ راستہ چوز کیا۔
تو آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ جو شخص حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کا انکار کرے یا حق کو پہچاننے کی کوشش ہی نہ کرے، اس کے لیے کچھ بھی محنت ہی نہ کرے، ساری کوشش دنیا میں لگا دے، سارا کچھ یعنی اپنا 24 گھنٹہ اپنی پوری زندگی دنیا میں صرف کر دے، اور اس پر یعنی بضد بھی ہو، اس پر پوری زندگی اپنی لگانے کے بعد اسی پر راضی بھی ہو، خوش بھی ہو، تو اگر اس پر آگ کے انگارے نہیں برسیں گے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جنت کے پھول نشاور کیے جائیں گے؟ آپ کا تو دنیا میں بھی ایسا قانون نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ جو لوگ دنیا کے حصول کو اپنا یعنی مطمع نظر بنا لیتے ہیں اور اپنے مالک کے اپنے مولا کے طالب نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بہت بہت یعنی کٹھن رہا ہے، اور جو لوگ اپنے مالک کے طلبگار ہوتے ہیں، طالب مولا ہوتے ہیں، انہیں دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی ان کو سرفراز کیا جائے گا۔ ایک حدیث شریف ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلب آخرت کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ غنی رہتا ہے، وہ شکر کرتا ہے، خوش رہتا ہے، وہ ناشکری نہیں کرتا، وہ راضی برضا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، بے پرواہ کر دیتے ہیں، وہ دوسروں کے حسد میں نہیں مبتلا ہوتا، پریشان نہیں رہتا دوسروں کو دیکھ دیکھ کے، تو اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں، اور اس کا جو یعنی حال یعنی خراب حال سمجھیں، پراگندہ حال کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا حال بنا دیتے ہیں، درست فرما دیتے ہیں، اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر آتی ہے، دنیا اس کے یعنی آگے پیچھے ہوتی ہے، بہت اس کو دنیا ملتی ہے، یا اس کی ضرورت بھر یا اس کی خواہش کے مطابق دنیا اس کو ملتی ہے، اور جس شخص کے پیش نظر دنیا کا حصول ہوتا ہے تو اس کی غربت اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مالدار بہت سا مال لیے رہتے ہیں، بہت مالدار ہونے کے باوجود رونا ہی روتے رہتے ہیں، پریشانی کا ان کے پاس ایک دفتر ہوتا ہے، بیٹھ جائیں تو آپ پریشان ہو کر اٹھیں، ایسے یعنی اپنی پریشانیوں کے وہ داستانیں سناتے ہیں، اس کے حالات کو پراگندہ کر دیا جاتا ہے، ان کے حالات یعنی بد سے بدترین ہوتے چلے جاتے ہیں، اپنے حال سے بے حال ہوتے ہیں، اور خستہ حالی کے باوجود دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنے اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بھائی اس کو اتنا دوں گا، اتنا اس کو ملے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور فانی کی طلب میں ہی ہم ہلکان نہ ہوتے رہیں، کیونکہ دنیا بہرحال فنا ہو جانے والی ہے، یا تو یہ ہم سے چھین لی جائے گی، یا تو بہرحال ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ پیچھے رہ جائے گی، پھر پلٹ کر کبھی آنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کا بھی طالب بنائے۔ دنیا آپ تلاش کریں، دنیا آپ حاصل کریں، منع نہیں کیا، لیکن اسی میں کھو نہ جائیں، اسی میں کھو نہ جائیں۔ اگر آپ کو اپنے مولا کی رضا مل گئی، آخرت مل گئی، تو سمجھ لیں آپ کو سب کچھ مل گیا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی اس بات پر شاہد ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ زمین پر ہی اپنا یعنی سمجھ لیں ان کا پورا کچھ یعنی ہوتا ہے، نہ ہی تو وہ اپنے ان کے پاس قالین ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے لیے صوفے رکھتے ہیں، نہ ان کے لیے مسندیں ہوتی ہیں، نہ ان کے لیے کرسیاں بچھائی جاتی ہیں، نہ ہی ان کے لیے تخت و تاج ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی دیکھیے تو پرسکون، اللہ کی یاد سے معمور رہتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو دنیا کے طالب ہیں وہ ہر وقت دنیا دنیا دنیا، اسی میں یعنی سمجھ لیں آنکھیں کھولتے ہیں، اسی میں سانس لیتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں۔ ہر وقت ان کو دنیا کی طلب ہے، اس کو بڑھانے کی طلب ہے، تو لیکن پھر بھی کیا ہے، دل فقیر ہے ان کا، دل غنی نہیں ہوتا، دل غنی نہیں ہوتا، دل فقیر رہتا ہے۔ تو بہرحال تو دنیا کے فقیر نہ بنیں، دنیا حاصل کریں، دنیا سے فائدہ اٹھائیں، یہ بھی دنیا ہے، دنیا بھی متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، فائدہ اٹھائیں، دنیا کا حصول بھی آپ اس کے لیے بھی کوشش کریں، حاصل کریں، لیکن جتنا حکم ہے، اور آخرت کی بھی طلب کریں، جتنا اس کے لیے حکم ہے، آخرت کے بھی طالب بنے، طالب مولا بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے انسان اپنا سب کچھ فنا کر دے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو طالب مولا بنائے اور دنیا بقدر ضرورت اور آخرت بکثرت عطا کرے، کہ دنیا کی زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ بس بنا لیا تو مطمئن ہو جائیں، اس کا تو اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے انسان کو۔ آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کی سانسیں صحیح چل رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ صحت بھی آپ کی کبھی کبھی آپ کو اجازت نہیں دیتی، بہت کچھ آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی صحت جواب دے جاتی ہے، قدم اٹھا نہیں سکتے، قدم رکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہرحال سمجھنے کی توفیق دے، اور بے شک توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طالب مولا بنائے۔